والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، مسجد کے حوالے سے ان سے تعلق ہے، نمازی ہیں ہمارے، ایک یہ مسجد اور ایک جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ نام لینا مقصد نہیں ہوتا، صرف بات سمجھانی مقصد ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک فون کیا مجھے اور کافی پریشانی والا فون تھا کہ یہ میرے بہنوئی ہیں اور ان کے یہ معاملات ہیں، اس کی وجہ سے ہم سخت پریشان ہیں۔ کچھ ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا۔ ابھی نماز سے پہلے ان کا فون آیا کہ جی میرے وہ بہنوئی جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ ابھی انہوں نے ان کے لیے دعا کی بھی گزارش کی ہے، ان کے لیے دیگر جتنے مسلمان حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے۔ بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے کہا جی کیسے فوتگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ایسے وہ اپنے کام پہ نکلے ہیں تو واپسی پہ بچوں کے لیے فروٹ لیا ہے، بیٹے کے لیے اس نے کہا تھا بس سیب لانا، اس کے لیے سیب خریدے ہیں۔ وہ سیب خرید کے گاڑی میں بندہ بیٹھا، وہیں پہ طبیعت خراب ہوئی، وہیں پہ روڈ کے اوپر گر گیا وہ بندہ۔ لوگوں نے وہ دیکھا، آئی ڈی کارڈ وغیرہ معاملات چیک کیے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا شدید، وہیں روڈ پہ فوتگی ہو گئی۔ اور پھر لوگوں نے فون کیا جی کہ آپ کا بندہ فلاں جگہ، اس کی لاش پڑی، آ کے لے جائیں۔ یہ دو باتیں سمجھانی مقصد ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، مرنے کے بعد جو معاف کرنا ہے تو پہلے معاف کر دینا۔ پھر مر جاتا ہے جب بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد سارے ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھے اس لیے ہو جاتے ہیں، میں اب اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں، یہ میرے ساتھ بھی اور آپ سب کے ساتھ بھی، کہ مرنے سے پہلے معاف کر دیا کریں کہ چلو مسلمان بھائی ہے میرا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن میں لکھا ہے نا کہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر غصے کو پینے والے ہم بن جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں، تو بڑی اس میں اجر و ثواب والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں پائی جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی 63 سالہ عمر مبارک، نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا کسی سے۔ ہاں جب معاملہ اللہ کی حدود کا ہوتا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کچھ ایسا ہوتا پھر اور رویہ تھا۔ لیکن اپنی ذات کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس ایسے ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ ایسے چادر جناب اس نے لپیٹی اور چادر کو ایسے مروڑنے لگا، اور اتنا اس نے اس کو مروڑا چادر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نا رنگ چینج ہو گیا، آنکھیں تھوڑی سی باہر نکلنے کو آ گئی۔ تو پھر لوگوں نے چھڑایا، پیچھے کیا تو، اور یہ دبا کے وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ نے تجھے دیا مجھے بھی دے۔ تو اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ مجال ہے کسی کی اونچا بول لے تو ہم، اس نے گردن ایسے مڑوڑا، اس نے رسی کو، چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا اس پہ، یہ نہیں کہا کہ لگاؤ اس کو دو، یہ نہیں کہا کہ اس کو یہ کرو۔ دیکھا اس کا جتنا دماغ ہے اس کے حساب سے اس نے کام کیا ہے۔ آپ السلام نے کہا دو اس کو، یار اس کو دو، مانگتے ہیں اس کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی انتہا کرتے ہوئے اسے بہت سارے مال سے نوازا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے ہم کہتے ہیں چل ٹھیک ہے نہیں دینا، جا جس کو بلانا ہے بلا، دینے بھی ہوں تو یہاں تو معاملہ ویسے ہے نا، مانگ رہا ہے وہ، ہم نے کسی کے دینے ہو، مقروض ہو، پھر بھی کہتے ہیں آپ ایسے کیا، جا لے لے مجھ سے، جیسے کرتا ہے کر لے۔ اتنی بدتمیزی ہمارے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ نہیں تھا۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے کہ راستے سے کانٹے ہٹانے والے، یہ باتیں کرنی آسان ہے کہ گھر میں گندگی پھینک دی جاتی تھی کچھ نہ کہتے، یہ باتیں کرنی آسان ہے کہ سجدے میں جاتے تو کمر مبارک پہ جو ہے وہ اوجری رکھ دی جاتی ہے، ایسا سلسلہ کر دیا جاتا۔ لیکن عملاً جو ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو گفتگو کیا ہے؟ مرنے سے پہلے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ آج آپ ان کو معاف کریں گے، کل آپ کو دوسرا معاف کرے۔ دوسری اور آخری بات اپنی ذات کی، یہ تو تھا نا دوسروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے میں مولوی صاحب اور آپ سب
کہ ایسے کام ہی نہ کرے نا، ایسی حرکتیں ہی نہ کرے نا، کہ لوگوں کو تنگ ہی نہ کرے نا. ہمیں یہ چاہیے ایسے کرتوت ہی نہ ہو ہمارے، کیونکہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مرتے ہیں نا جب، تو دنیا ان سے راحت پاتی ہے. پنجابی میں کیا کہیں گے؟ شکر جان چھٹی اس کو لو. لوگ اس سے راحت پائیں گے، لوگ شکر کریں گے کہ مرا ہے یہ گندا آدمی، مر گیا اچھا ہوا، لوگ شکر کریں گے. اور کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے راحت پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ اس دنیا کے جھنجھٹ سے ہماری جان چھوٹی، ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وہ دنیا سے سکون لیتے ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں میں سے ہوں، پہلے لوگوں میں سے نہ ہوں کہ میں مروں تو لوگ کہ چنگا ہے مولوی صاحب مرے جان چھٹی. سمجھے ان باتوں کو؟ پتہ نہیں کتنوں کو گالیاں دیں، کتنوں کے حقوق غصب کیے، کتنوں کے مال کھائے، کتنوں سے دھوکے کیے، کتنوں سے میں بدتمیزی کے ساتھ بولا، کتنوں کے میں نے دل توڑے. درس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیجئے، دوسروں کی معافی کی کوشش اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش. یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.